صفحہ نمبر 373 سورہ لقمان آیت نمبر 18۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تصاعر، اور ولا تصاعر، اور نہ تم پھیرو، خدہ کا، اپنی غال کو، اپنی گالوں کو، اپنے چہرے کو، للناسی، لوگوں سے، ولا تمشی، اور نہ تم چلو، فی الارض، زمین میں، مرحا، اتراتے ہوئے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب، نہیں وہ پسند کرتا، کل، ہر، مختال، اترانے والے کو، فخور، فخر کرنے والے کو، وقصد، میانہ روی اختیار کرو، فی مشی کا، تم اپنی چالوں میں، واغضض، اور پست رکھو، من صوتی کا، تم اپنی آوازوں کو، ان، بے شک، انکر الاصوات، ناپسندیدہ آوازوں میں سے، لصوت الحمیر، البتہ گدھے کی آواز ہے۔ الم ترو، کیا نہیں تم دیکھتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، سخرا، مسخر کر دیا، لکم، تمہارے لیے، ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، واسبغا، اور مکمل کر دیا، علیکم، تم پر۔ یہ اسبغ کا لفظ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، اسبغ الوضو، وضو کو مکمل کرنا، اسبغا، یہ لفظ پہلا لفظ ادھر ہے ہمارا، واسبغا، اور مکمل کر دیا، علیکم، اوپر تمہارے، نعمہ، اپنی نعمت کو، ظاہرتوں، ظاہری طور پر، و باطنہ، اور باطنی طور پر، ومن الناسی، اور لوگوں میں سے، من یجادل، جو جھگڑا کرتا ہے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کے، ولا ہدن، اور بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور نہ روشن کتاب کے مطابق، وَإِذَا قِيلَ، جب کہا جاتا ہے، لہم، ان سے، اتبعوا، اتباع کرو، ما انزل اللہ، جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے، قالو، کہتے ہیں، بل نتبع، بلکہ ہم اتباع کریں گے، ما وجدنا، جس پر ہم نے پایا، علیہ، اوپر اس کے، آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، اولو، اگرچہ، کان الشیطان، ہو شیطان، یدعوہم، وہ بلائے ان کو، الی، طرف، عذاب السعیر، آگ کے عذاب کی طرف۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا، لقمان حکیم کا ذکر، لقمان اللہ کے نہایت پسندیدہ ایک شخصیت کا نام ہے، جس کا اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کر دیا۔ ان کے بارے کے اندر آتا ہے، ان کے آقا نے ان سے کہا کہ لقمان، بکری کو ذبح کیا تو اس کا دو جو بڑے اچھے حصے ہیں گوشت کے، وہ نکال کر لے کر آؤ۔ لقمان گئے، دل اور زبان لے کر آ گئے۔ اس نے پھر کہا دوسری دفعہ، لقمان، جو اس کے سب سے برے حصے ہیں اس جسم کے اندر، اس کے گوشت میں، وہ نکال کر لے کر آؤ۔ وہ پھر زبان اور دل کو لے کر آ گئے، اور اس نے کہا، پہلے بھی تم لے کر یہی آئے، اب بھی تم لے کر وہی آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اگر یہ دونوں اعضاء ٹھیک ہو جائے، پورا انسان ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر یہ دونوں اعضاء میں خرابی پیدا ہو جائے، پورا انسان خراب ہو جاتا ہے۔ تو لقمان، یہ لقمان کی 12,000 اقوال ہیں جو نقل کیے گئے لوگوں نے، جن کو لے کر دنیا کے اندر مختلف اقوال، جہاں جہاں پر لوگ کوئی نہ کوئی بات ان کی لیتے ہیں، حکمت کی باتیں، سنہری موتی، یعنی ان کی باتیں، حکمت کی باتیں، لقمان حکیم، حکمت والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی حکمت دی تھی، ان کے منہ سے بات نکلتی تھی، اور وہ لوگوں پر اثر بھی کرتی تھی، اور لوگوں کے لیے ایک نصیحت اور نمونہ بن جاتی تھی بات، لوگ اس پر عمل کرتے تھے، بہت اچھا یعنی اس کی بات ہوتی تھی۔ فرمایا ولا تصاعر، اور یہ اپنے بیٹوں کو بس نصیحتیں کر رہے ہیں لقمان۔ ہم نے پہلے نصیحتیں پڑھی، بیٹا شرک نہیں کرنا، بیٹا نماز قائم کرنی ہے، بیٹا برائی کو نیکی کا حکم دینا ہے، بیٹا برائی سے بچنا ہے، اور ان معاملات میں تم کو مصیبتیں آئیں گی، اس پر صبر کرنا ہے۔ یہ لقمان اپنے بیٹوں کو نصیحتیں کر رہے ہیں۔ اب پھر نصیحت ہے لقمان کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کو کتنی اس کی نصیحتیں پسند آئیں، اللہ تعالیٰ کو ان کی بات کتنی پسند آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو قرآن بنا دیا قیامت تک کے لیے، جو آئے گا پڑھے گا، اور ان نصیحتوں کو خود بھی عمل کرنا ہے
اور اپنی اولاد کو بھی بتلانا ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی، اس سے اچھی نصیحت کوئی نہیں ہو سکتی جو لقمان کر گیا ہے، اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی لقمان کر گیا ہے۔ بیٹوں کے لیے جو بھی تم مت سوچ لو، جیسے بھی انداز اپنا لو، لیکن یہ محبت بھرا انداز، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، یعنی بچوں کو قریب کرنا، بچوں کو پاس رکھنا، بچوں کے ساتھ محبت کا انداز اپنانا، یہ نہیں بچوں کو نفرت کا اظہار کرنا، یہ بچوں کو ڈانٹتے ہی رہنا، بچے تم سے دور ہی ہو جائیں، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ولا تصائر خدک للناس، نہ تم پھیرنا اپنے رخسار کو لوگوں سے، یعنی لوگوں سے چہروں کو نہ ہٹا لینا۔ اگر اللہ تجھے تیرے اوپر کرم کیا ہے، تجھے دولت دی ہے، حسن دیا ہے، مال دیا ہے، کوئی نعمتیں دی ہیں، تو کوئی لوگ تیرے پاس آتے ہیں کچھ مانگنے کے لیے، کچھ دیکھنے کے لیے، کچھ لینے کے لیے، تو اپنے چہرے کو اس طرح نہ کر لینا۔ یہ سار کا لفظ جو ہے نا عربی کے اندر، یہ اس اونٹ کے لیے بولا جاتا ہے جس کی گردن میں کوئی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، وہ ایک طرف ہو جاتی ہے، جیسے لقوا نہیں ہوتا، منہ سیدھا نہیں رہتا، ایسے طرح اس طرح یہ اس کے سار کا بولا جاتا ہے، یعنی اپنے وہ لوگ بات کر رہے تو ادھر منہ کیا ہوا ہے، اب ایسے اگلے کو تو وہ اپنے آپ کو جو بات کرنے والا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا بیچارہ شرمندہ ہو جاتا ہے، یار میں اس سے بات کر رہا ہوں، میری بات نہیں سنتا، اس سے میں بات کر رہا ہوں، اس کے ذہن پتہ میرے بارے میں کیا ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اپنے چہرے کو موڑنا نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں کرنا، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنا ہے، اخلاق کے ساتھ بات کرنا ہے، ان کی بات کا جواب دینا ہے، ان کے پاس باتیں، جیسے اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ چلتے چلتے راستے میں لوگ ایسے ہی کھڑا کر لیتے ہیں اور باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ سنتے تھے۔ اور عمر فاروق کے بارے کے اندر آتا ہے کہ جب وہ، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ایک بڑھیا نے آپ کو آپ جا رہے تھے، بوڑھے نے کہا عمر میری بات سنو، عمر رک گیا، اتر کے آ گیا عمر اپنے گھوڑے میں سے، وہ بڑھیا کے پاس کھڑے ہو گیا، بڑھیا ان سے باتیں کر رہی ہے، اب پیچھے وہ لوگ کھڑے ہیں، عمر فاروق خلیفہ تھے، لوگ بھی ساتھ ہوں گے، وہ کھڑے، وہ بڑھیا باتیں کر رہی ہے، کتنی دیر باتیں کرتی رہی، تو لوگوں نے کہا عمر اتنی کیا بات ہوگی، بڑھیا کے لیے تم اتنا ٹائم لگا دیا، اتنی باتیں کرنی چاہیے، وہ کب کی بات کر، فرمایا میں اس کے لیے کیوں نہ کھڑا ہو جاؤں، اور جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی اس کے لیے دعا کی تھی اور اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا تھا، وہ عورت تھی جس نے کہا تھا جی میرا سطر کھل جاتا ہے، میں دعا کری ہے، اللہ فرمایا جسے دنیا میں جنتی اوروں کو دینا ہے اس اوروں کو دیکھ لیں، یعنی یہ اللہ کے نبی نے بشارتیں دی تھی، تو میں اس کے لیے کیوں نہ کھڑا ہو جاؤں، یعنی یہ عمر فاروق اور صحابہ کرام کا طریقہ تھا، اللہ کے نبی کا طریقہ تھا، بات سننا، اور اس کے اندر لوگوں کو حقیر نہ سمجھنا۔ ولا تصعر خدک للناس، اپنے چہرے کو مت پھیرنا لوگوں سے، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور نہ تم زمین پہ چلنا اکڑ کر کے، یعنی ایسے چلنا کہ میرے سے ہی کوئی نہیں، ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اور تم اگر اکڑ کر چلو گے نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ تم پہاڑ کی بلندیوں کو چھو سکتے ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتے، نمیانہ رویہ اختیار کرنا، پیار سے چلنا، فرمایا مت ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر مختال خیال سے، خیل کہتے ہیں گھوڑے کو، گھوڑے کے اندر کتنی اکڑ ہوتی ہے، جو گھوڑا ہوتا ہے جب لگام ڈالو وہ کیسی کس چال سے چلتا ہے، اس سے خیال سے بھی اسی لفظ نکلا خیال، کہ انسان اپنے خیالوں میں گم رہتا ہے، وہ کہتا ہے میں پتہ نہیں کیا بن گیا، میرے وہ انسان کبھی کوئی کسی سے کوئی ڈائلیکٹ سنتا ہے نا، کوئی ایسی بات سنتا ہے، کبھی جب چھوٹے ہوتے تھے کبھی کوئی انسان نے کوئی ایسا فلم ڈرامہ کو دے تو انسان اپنے خیالوں میں نا وہ کہتا ہے میں پتہ نہیں کدھر پہنچ گیا، وہ ایسے اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے میں پتہ نہیں دنیا کا کس آسمان دنیا میں پہنچ گیا، میں خیال یعنی اپنے خیالوں کے اندر ہی وہ اپنے آپ کو میں یہ ہو گیا، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، مختال یعنی اترانا، اپنے آپ ہوتا کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے، اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، نہ وہ اس جیسا ہے نہ اسے بن سکتا ہے، پر وہ مختال اپنے خیالوں کے اندر بھی وہ اترانے لگتا ہے، ولا فخور فخر کرنے والا، یعنی اپنے آپ کو بہت زیادہ میں یہ کر لیا، میں یہ کر لوں گا، ہر شیخیاں مارنا اپنے آپ کو، میں نے اتنا کام میں نے وہ کر لیا، ہر وقت لوگوں کے سامنے قصے بیان کرتے رہنا، اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہے، اللہ پسند نہیں کرتا، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا ایک آدمی کو اکڑ کے چل رہا تھا، اللہ کو اتنا ناپسند لگا اس کا چلنا، اللہ نے اس کو پکڑ زمین میں دھنسا دیا، فرمایا قیامت تک دھنسا چلا جائے گا، وہ نکلا تھا قارون لے کر خزانہ، کس وجہ سے نکلا تھا، اکڑا تھا نا میرے پاس مال دولت ہے لوگ دیکھیں گے، لیکن جب نکلا اللہ کو ناپسند ہی نہیں، حالانکہ اللہ نے مال دیا سارا کچھ دیا، لیکن اللہ کو ٹھیک ہے دیا، نافرمانی کرتا تھا، اللہ کے نبی کے ساتھ ظلم زیادتی کرتا تھا، لیکن اللہ کو اس کا چلنا نکلنا
اتنا ناپسند ہے اللہ نے اس کے خزانوں سمیت زمین میں دنسا دیا، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میانہ روی تھا وقصد فی مشی کا، اب میانہ روی اختیار کو اپنی چالوں کے اندر، پہلے کہا گیا کہ نہیں چلنا اتراتے ہوئے، پھر میں وقصد فی مشی کا، اپنی چالوں کے اندر میانہ روی اختیار کرو، دھیمی چال چلنا۔ فرمایا کہ تیز چلنا مومن کے وقار کو پامال کر دیتا ہے، تیز چلنا مومن کے وقار کو زائل کر دیتا ہے، جسے پاک ہے۔ یعنی وقت میانہ روی اختیار کرنا، درمیانہ چلنا، یہ نہیں کہ انسان ہر وقت دوڑ، یعنی یہ اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ انسان بالکل ہی میانہ روی اختیار کرے، کوئی مسئلے بن جاتے ہیں، انسان کو تیز چلنا پڑتا ہے۔ جیسے جب مینا کے اندر جاتے ہیں، مزدلفہ اندر آتے ہیں، جب آتا ہے انسان، اگر انسان ان کے برابر نہ چلے گا تو وہ نیچے گر جائے گا۔ بعض معاملے اندر انسان کو چلنا پڑتا ہے، یعنی ضرورت کے وقت سے چل سکتا ہے، لیکن عام حالات کے اندر انسان کو میانہ روی اختیار کرنا چاہیے۔ میانہ روی ہر معاملے کے اندر، فرمایا جس نے خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کی وہ کبھی مفلس نہیں ہوگا۔ خرچ کرنے کے اندر میانہ روی اختیار کی، یہ نہیں کہ پیسے آ گئے تو بس یہ کر لو وہ کر لو وہ کر لو، وہ بھی دیکھ، یہ نہیں، میانہ روی دیکھ کر اپنے معاملات کے حساب سے خرچ کرو، اس میں تم کبھی مفلس نہیں ہوگے۔ وَغْضُضْ فِي صَوْتِكَ، اپنی آوازوں کو پست رکھنا، یعنی آہستہ رکھو اپنی آوازوں کو، چیخ چیخ کے پکانے اچھی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان بالکل اپنی آواز کو پست کر لے، یعنی انسان نے اگر استاد شاگردوں کو پڑھا رہا ہے تو وہ اب آہستہ آہستہ بولے گا تو لوگ زیادہ ہیں تو وہ کیسے بات پہنچائے گا، اب اس کو اونچا بولنا پڑے گا۔ اس لیے اگر کوئی استاد کسی ڈانٹ رہا ہے بچوں کو یا شاگردوں کو، اب وہ آہستہ آہستہ پیار سے ڈانٹے گا تو وہ اس سے رکھے گی نہیں بات، ڈانٹنا پڑتا ہے۔ یعنی بوقت ضرورت انسان اونچی بول سکتا ہے، لیکن ہر وقت چیخ چیخ کے بولنا، فرمایا یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ان انکر الصواتی لصوت الحمیر، اور جو ناپسندیدہ آواز گدھے کی ہے، یعنی جب گدھا بولتا ہے انسان لوگ کانوں میں انگلیاں لے لیتے ہیں، یعنی اللہ کو یہ آواز یعنی پسند ہی نہیں ہے، اونچا چیخ چیخ کے پکارنا، لوگ اس کو برا سمجھے۔ فرمایا گدھے کی آواز سنو اللہ کی پناہ طلب کرو، جب مرغ کی آواز سنو اللہ کی فضل پناہ مانگو اللہ تعالیٰ کا۔ یہ سب یعنی شیطان، گدھا شیطان کو دیکھتا ہے اور جو مرغ ہے وہ فرشتے کو دیتا ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ الم ترو، کیا تم نہیں دیکھتے، ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض، کہ اس نے آسمانوں کو زمین کو تمہارے مسخر کر دیا، تمہارے کام پہ لگا دیا۔ چاند نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے، ستارے نکلتے ہیں، رات ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، موسم بدلتے ہیں، سردی آ گئی، گرمی آ گئی، اللہ نے ان کو تمہارے کام پہ لگا دیا، تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ وہ اپنے کام میں جو اللہ لگا دے اس میں کبھی کمی کوتاہی نہیں کرتے۔ جیسے اللہ نے کہہ دیا لگے، سورج کو جب حکم ہوتا ہے صبح نکلتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے، چاند شام کو نکلتا ہے، صبح تک رہتا ہے، لوگوں کو رستے دکھلاتا ہے، لوگوں کو رستے پتہ چلتے ہیں، ستارے نکلتے ہیں، لوگ اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ یہ سارے معاملے اللہ نے جن کو ذمہ داری کی وہ پورا کر رہے ہیں لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا تمہارے اوپر، ظاہری یعنی اسباب جو ہیں دنیا کے، اور جو باطنی تمہاری اپنا جسم، تمہاری آنکھ، تمہارا دل، تمہارا کان، تمہارا جسم، وہ جو باطنی تمہاری ضرورتیں ہیں، تمہارا ہر چیز اللہ نے اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا۔ وہ کیا کہا کہ تم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی یہ سب چیزوں دیکھو، اللہ کے آگے جھکنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، پھر بات وہی آ گئی کہ اللہ شرک نہیں کرنا، بغیر یہ جھگڑتے نا اللہ سے، نہیں یار وہ اللہ اکیلا کیسے کام کر سکتا ہے سارے، اللہ اتنی بڑی دنیا ہے، اللہ نے اپنے پسندیدہ لوگوں کو اختیار دیے ہیں، وہ ایک کام بارش برسائے گا، ایک یہ کام کرے وہ کام کرے گا، اللہ نے پسندیدہ بندوں کو چن لیا ہے، ان کے اختیارات دے دیے ہیں۔ یعنی اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر کسی کتاب کے وہ گمراہ کرتے لوگوں کو، خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے، کوئی دلیل ہی نہیں ہے کسی بات کی، پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا، وہ بات پوچھو کہتے جی ہوگی، جو بڑوں نے کہا وہ غلط ہے، انہوں نے فرمایا ایسی باتیں کرتے ہیں، یعنی جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولتے چلے جانا اور لوگوں کو گمراہ تک جانا، دین کے اندر شرک، لوگوں کے اکسانا، شرکیہ کام پہ اکسانا اور پھر بدعات پہ اکسانا، یہ بھی کام سنت ہے، یہ بھی کام سنت ہے، یہ بھی کرنا چاہیے، یہ بھی دین ہے۔ فرمایا بغیر علم کے، کوئی علم نہیں ہے، اور بغیر کسی ہدایت کے، اور نہ انہوں نے کچھ پڑھا اور نہ کوئی روشن کتاب ان کے پاس ہے، نہ قرآن سے نہ حدیث سے، بس جو دل میں بات کہہ دی۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان سے کہا جاتا ہے اتباع کرو اس چیز کی جو اللہ نازل کیا، کہتے ہیں ہم اتباع کریں گے جس پر ہمارے باؤ اجداد ہیں۔ یہ بات پھر پیچھے جا کے جڑتی ہے، لقمان
ان کے بارے کے اندر جڑتی ہے. جیسے مشرکین عرب کہا کرتے تھے مکہ کے مشرک، جی وہ جو لقمان ہے ہمارے اباء و اجداد ہیں، وہ ہمارے بڑے ان کی باتیں بتلایا کرتے تھے، ان کے قصے سنایا کرتے تھے، ان کی قصوں کی کتابیں ان کے پاس محفوظ تھی، لوگوں کو حکمت باتیں بتلایا کرتے تھے. اللہ ہمارے تم کہتے ہو کہ ہمارے اباء و اجداد جو کریں گے وہ کریں گے، تو دیکھو تمہارے اباء و اجداد کیا کہہ رہے ہیں. اللہ پیچھے سارا بتایا نا کہ لقمان کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے شرک نہیں کرنا. لقمان پیچھے کیا کرا ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے. لقمان یہی کہہ رہا ہے نا، علم حاصل کرنا ہے. وہ بار بار یہ باتیں بتا رہا ہے کہ برائی سے منع کرنا ہے، نیک کام کرنے ہیں. فرمایا تم کہ اب جب اباء و اجداد کی باتیں کہتے ہو اتباع کریں گے تو لقمان کی بات مان لو، وہ تمہارے بڑوں میں سے نہیں ہے، ان کی بات مان لو. وہی ذکر کیا جا رہا ہے. یہ اور یہ بہت بڑی جہالت ہوتی ہے، تقلید کرنا کہ ہمارے اباء و اجداد جس میں لگے تو ہم وہی کام کریں گے، وہی کریں. یہ پرانی بات ہے، آج کے دور میں یہی بات ہے. خاندان میں بیٹھ کے سے بات کر لیں نا دین کی بات، یار یہ کہیں فوت بھی چلے جائیں، نہیں یار ساڈی یار ہے پولیس آتے چلی اس میں نہیں یار صحیح کام نہیں گا، تینوں پتہ اللہ نبی نہیں کیتے. وہ کہنے کہ یار تو وڈی نویں گل شروع کر لی ہے، تیرا پیو بھی کردا سی، تیرے دادا بھی کر، سارے خاندان کردا سی، تو نویں کام لے کے آ گئے، ساڈے خاندان کردے نہیں رہے. یہ دلیل کوئی نہیں ہوتی. خاندان لے چل پڑیں گے کہ ہمارے اباء نے جو کیا. یہ دین کے معاملے اباء و اجداد، اور جب یوں سے کہا جائے نا کہ تیرا پیو یا تیرا دادا یا تیرا پردادا، یار وہ دے پیچھے اپنا موچی سی جلایا سی، وہ دوسرے کام کرتا سی، تو ڈاکٹر بن گیا، تو چھڑ دینا وہی پیچھے کام کر جو تیرا پیو دادا کرتا سی. نہیں یار دنیا کا معاملہ آگے بڑھنا چاہیے، اور دین میں نہیں بڑھنا چاہیے. دنیا میں بڑھنا چاہیے، دین میں نہیں بڑھنا چاہیے. یعنی قرآن جب دین کے بعد آتی ہے پھر وہی پرانی ذہنیت، پرانی باتیں. لیکن جب دنیا کے بعد آتی ہے پھر یہ جدت ہے. دنیا آگے کہاں جا رہی ہے، ہم نے دنیا کے ساتھ سے چلنا ہے. یعنی یہ سب ان کا جاہلانہ باتیں ہوتی ہیں. فرمایا ما وجدنا علیہ آبانا، جس پر ہم نے اباء و اجداد کو پایا. اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب سعید، اگرچہ جو شیطان ہے ان کو آگ کی طرف بلا لے. یعنی جو رستہ وہ اپنا رہے ہیں وہ جہنم کا رستہ ہے، وہ شیطان کی دعوت ہے، ان کو جنت سے دور کر رہا ہے، جہنم کے نزدیک کر رہا ہے. یعنی اباء و اجداد کی تقلید کرنا بغیر علم کے، بغیر دلیل کے، بغیر کسی چیز جاننے کے، یہ جہنم کا راستہ ہے. یہ پرانی بات ہے. مشرک مکہ بھی یہی کہا کرتے تھے اللہ کے نبی سے کہ تو نئی بات لے کر آ گیا ہے، تمہارے بڑے ہمارے بڑے کیا کرتے رہے تھے. اور آج کے دور میں یہ بات بڑی عام ہے، وہ سب یہی کہتے ہیں کہ تمہارے بڑے ہمارے بڑے کیا کرتے ہیں، تو کہ نویں بات لے کر آ گیا، جدوں تو بیٹھنا نویں گل ہی کر دینا، تیرے تو گل ہے ہی کوئی نہیں. تو یعنی یہ باتیں پہلے بھی سننے والی تھی، آج سننے میں آتی ہیں. یعنی یہ بغیر علم کے، بغیر دلیل کے کوئی کسی کی تباہ کرتا ہے، کسی کے پیچھے چلتا ہے، یہ جہنم کی جنم راستہ ہے. اس طرح کسی بھی امام جو امام سر کے تاج ہیں ان کی بات کو اچھی باتیں ہیں جو قرآن اس کے مطابق ہے مان لو، جن کے ساتھ قرآن سے ٹکراتی ہے اس کو چھوڑ دو. وہ خود کہہ گئے ہیں اتباع کرنے. تقلید کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اندھے منہ اس کے پیچھے چلا جائے، یہ تو بالکل غلط بات ہے. یہ انسان کی عقل کے خلاف ہے کہ انسان بغیر اندھے پن کے ساتھ چلتا چلے. نہیں، تحقیق کرنا، سمجھنا، پڑھنا، ہدایت حاصل کرنا، روشنی حاصل کرنا، پھر جو اچھا لگے اس کے ساتھ مانو. وہ پیچھے وہ انابا الیہ، جو بنانے والا اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اس کے پیچھے چلنا ہے، جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اس کے پیچھے چلنا ہے، اس کی بات ماننی ہے. وہی ذکر بابر اللہ کی ذات میں شرک نہیں کرنا، کسی کو اللہ کی ذات اور صفات کے اندر شامل نہیں کرنا، اور اللہ کے نبی کی ہر حال میں اطاعت کرنی ہے. اس کے اندر خیر ہے، اس کے اندر برکت ہے، اسی میں بھلائی ہے، وہ یہی جنت کا راستہ ہے. صدق اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولا تصعر، اور نہ تو پھلا، اور نہ تم پھلا خدہ کا اپنے گال کو للناس لوگوں کے سامنے ولا تمشی اور نہ تو چل اور نہ تو چل فی الارض زمین میں مارہا اکڑتے ہوئے. ان اللہ یقیناً اللہ تعالی لا یحب نہیں وہ پسند کرتا کل مختال ہر تکبر کرنے والے کو فخور ہر شیخی مارنے والے کو. وقصد اور میانہ روی اختیار کر فی مشی کا فی مشی کا اپنی چال میں اپنی چال میں
واغزوز اور پست رکھ اور پست رکھ من صوتک من صوتک اپنی آواز کو اپنی آواز کو ان انکر الاصوات ان انکر الاصوات یقیناً ناپسندیدہ آوازوں میں سے یقیناً ناپسندیدہ آوازوں میں سے لصوت الحمیر لصوت الحمیر البتہ گدھے کی آواز ہے البتہ گدھے کی آواز ہے الم ترو الم ترو کیا نہیں تم دیکھتے کیا نہیں تم دیکھتے ان اللہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے بے شک اللہ تعالیٰ نے سخر لکم سخر لکم تمہارے تابع کر دیا ہے تمہارے تابع کر دیا ہے ما فی السماوات ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض وما فی الارض اور جو زمین میں ہے جو زمین میں ہے واسبغ علیکم واسبغ علیکم اور اس نے تم پر مکمل کر دی اور اس نے تم پر مکمل کر دیا نعمہ نعمہ اپنی نعمتیں اپنی نعمتیں ظاہرۃ و باطنہ ظاہرۃ و باطنہ ظاہری بھی اور باطنی بھی ظاہری بھی اور باطنی بھی ومن الناس ومن الناس اور لوگوں میں سے کچھ اور لوگوں میں سے کچھ من یجادل فی اللہ من یجادل فی اللہ جو جھگڑتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ جھگڑتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم بغیر علم بغیر کسی علم کے بغیر کسی علم کے ولا ہدن ولا ہدن اور بغیر کسی ہدایت کے اور بغیر کسی ہدایت کے ولا کتاب منیر ولا کتاب منیر اور بغیر کسی روشن کتاب کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا اتبعوا پیروی کرو تم پیروی کرو ما انزل اللہ ما انزل اللہ اس چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے قالوا قالوا وہ کہتے ہیں بل نتبع نتبع بلکہ ہم پیروی کریں گے بلکہ ہم پیروی کریں گے ما وجدنا ما وجدنا جو پایا ہم نے جو پایا ہم نے علیہ علیہ جس راستے پر اس راستے پر آباءنا آباءنا اپنے اباء و اجداد کو اپنے اباء و اجداد کو اولو کان الشیطان اولو کان الشیطان اگرچہ ہو شیطان اگرچہ ہو شیطان یدعوہم یدعوہم وہ ان کو بلاتا ہو وہ ان کو بلاتا ہو الی عذاب السعیر الی عذاب السعیر آگ کے عذاب کی طرف آگ کے عذاب کی طرف جزاک اللہ خیر